تو یہ پہلا سبب ہوتا ہے کسی مصیبت کے آنے کا. تو اصل تو طریقہ یہی ہے کہ اپنے اس گناہ کو سوچیں گے کہ ہم نے جو کیا ہے، کیونکہ نیک آدمی کبھی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ اس سے کمزوری نہیں ہوتی، کیونکہ پرفیکشن کہیں نہیں ہے سوائے انبیاء کے، اور انبیاء بھی توبہ استغفار کیا کرتے تھے مستقل. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سبب دوسرا بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کا امتحان لے کر ان کو ہائر لیول پہ پہنچانا چاہتے ہیں. ذرا ٹف ایگزام دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جلدی اوپر چلا جاتا ہے. ایزی ایگزام، کمفرٹیبل ایگزام میں اس وقت ہمارے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے ہماری، لیکن مغرب کی 3 رکعت پڑھنا اور فلسطین میں کسی آدمی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کسی جگہ بم سے بچتے ہوئے چھپتے چھپاتے پانی حاصل کر کے وضو کر کے پڑھنا، 3 ہی ہمیں بھی پڑھنی، 3 اس کو بھی پڑھنی ہے. لیکن ہم دونوں کی نمازوں میں بڑا فرق ہوگا. میری نماز جو میں نے پڑھی ہے اس کی برکت، اس کا فائدہ وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا 1000 گنا بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ایک ٹف ٹائم سے گزر کے اس کو کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک نماز کے بدلے اس کو جو ثواب دیں گے مجھے ویسا ثواب نہیں ملے گا. میری ترقی ویسی نہیں ہو سکتی جیسی اس کی ہوگی. تو نیک لوگوں کو اللہ امتحان میں ڈالتے ہیں جب انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، فرض کیجئے پیچھے کوئی گناہ نہ ہو، انہوں نے توبہ استغفار کر کے پھر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی، اس کے درجے، اس لیے میرا درجہ مزید بلند کیا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تو ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں کو جب تکلیف آتی ہو، ان کے سامنے ان کے 7 میں سے 6 بچوں کا انتقال ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، وہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تھا. تو وہاں پر ان کو اور اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے اور بڑھا رہا ہے. کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، ایک گناہ دھل جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے. 3 بینیفٹ خالی ایک سون پرک سے، سمپل کٹ لگا، ٹیس ہوئی، بس اس پر بھی اتنا ثواب، دل ہلکا سا دکھا اتنا ثواب. تو فری کا ثواب ہے نا یہ. تو اللہ زیادہ تکلیفیں دے کر زیادہ اونچا اٹھاتے ہیں. تو اس کو اقبال نے جیسے کہا نا کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جو بڑی اپوزٹ ویوز آتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں، یہ تو آپ کو ہر دفعہ اور اوپر چڑھاتی ہیں. اگر تیز تیز ہوائیں نہ آئیں، اگرچہ مشکل ہوتا ہے اس میں اڑنا پرندے کے لیے، لیکن ہر دفعہ وہ اس کو اور اوپر کر دیتی ہے. ہر تکلیف ہمیں اوپر کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی جاتی ہے، درجہ بلند کرتی جاتی ہے. تو آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بہت چاہتے ہیں، چپت لگا رہے ہیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور مانج رہے ہیں. جیسے چھوٹے بچے کو تو احساس نہیں ہوتا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لیکن انسان تو ذرا بڑا ہے، ہم کمزور ہیں تو روتے بھی ہیں کبھی، اس پر رو لینا چاہیے، کوئی بات نہیں. یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ رگڑا ہو گیا، ہلکا کر دیجیے اس کو، یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن اسی بچے کو جب اماں ابا نہلاتے ہیں رگڑ رگڑ کے، مل کے، تو روتا ہے. یا پینٹ لگا کے آ گیا، پین چھڑایا جا رہا ہے، تیز سے رگڑ رگڑ کے، تو تکلیف ہو رہی ہے، رو رہا ہے. لیکن اس سب کے بارے میں وہ بچہ تو چھوٹا ہے، وہ نہیں سمجھتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا چمکے گا، کتنا اس کو فائدہ ہوگا اور اچھا ہو جائے گا. تو رگڑے کے نتیجے میں زیادہ صفائی ہوتی ہے. سونے کو پیور کرنے کے لیے بہت کھولتے ہوئے، بہت ہی زیادہ کھولایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، بوائل کیا جاتا ہے، وہ سارا پھر اس کا اسٹروت گندگی ساری نکل جاتی ہے، نیچے پیور گولڈ رہ جاتا ہے. تو اس لیے تکلیفیں تو ہمیں چمکانے کے لیے آتی ہیں. اگر گناہ تھے وہ پاک صاف ہو گئے تب بھی چمکا دیا، اور گناہ نہیں تھے تو درجے ویسے اوپر ہو رہے فری میں. تو اسی لیے ایمان والوں کے لیے تکلیف کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے. مانگنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کہتے تو یہ اللہ میں بچا کے رکھی، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہے. لیکن تکلیف آئے گی، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، ضرور آئے گی، ہر ایک کو آئے گی، ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ آئے گی، اور ہر تکلیف پہ وہ صبر کر کے ہمارے اور قریب ہوتا جائے گا. عام حالات میں وہ جتنی نیکی کرے گا اس پہ ثواب میجرڈ ہے، ایک نیکی پہ 10 ثواب. جذبہ بڑھتا جائے گا تو ثواب بھی بڑھے گا. لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس پر ثواب بے حد و حساب اللہ دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کہتے ہیں بغیر حد و حساب، بغیر کوئی کیلکولیشن کے تمہیں ہم ثواب دیتے ہیں صبر کرنے پر. صبر، جب تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، تکلیف آئی، پریشانی آئی، ہم اس وقت اللہ سے ناراض ہو کے دین چھوڑ دیں. ایک تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اور ایک یہ کہ نہیں سو بھی کہیں کہ یا اللہ سب آپ کے اختیار میں، آپ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں تو ڈیزرونگ نہیں تھا، آپ ایک تکلیف دے رہے ہیں، یقیناً آپ اس پہ راضی ہوں گے، یقیناً اس سے میرے گناہ دھل رہے ہوں گے، یا اللہ اس سے میرے گناہ دھو کے مجھے اپنا پیارا بنا لیے، اپنے قریب کر لیجئے. میں نکما کمزور ہوں، جس سے ایسا نہیں ہو پا رہا، لیکن آپ اس طرح سے مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو، بس مجھے اب کر لیجیے اپنے سے قریب، لیکن آگے تکلیف مت دیجیے کہ میں بہت کمزور ہوں، بہت درد ہوتا ہے مجھے نہیں اچھی لگتی تکلیفیں. اللہ سے مانگے وہی کہ مجھے تکلیف نہیں چاہیے، جیسے بچہ کبھی نہیں. لیکن
کرواتا ہے. جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پس ہے اور اس کو نکالنے کے لیے کٹ لگانا پڑے گا تو کرواتا ہے, جانتے بوجھتے کرواتے ہیں. اپینڈکس ہو گیا, درد ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کب کریں گے, جلدی جلدی کیجیے. اب بھائی کٹے گا پیٹ, تکلیف ہوگی, ٹھیک ہے برداشت کریں گے اس کو. اس لیے برداشت کریں گے کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی تکلیف دور ہونے والی ہے, وہ آخرت کی تکلیف ہے, جہنم کی تکلیف, اللہ کی ناراضگی کی تکلیف. اللہ ناراض ہو میں تو برداشت نہیں کر سکتا, تو اللہ کو منانے کے لیے اگر یہ اس سے گزرنا پڑے تو وائی ناٹ. تو آدمی کو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا رب مجھے نواز ہی رہا ہے. لیکن بس اصل جو ہے پوری دیکھو, دنیا کے اندر کوئی چیز بری نہیں ہے, شیطان تک بھی ہمارے لیے ایکچولی برا نہیں ہے. بری صرف ایک ہی چیز ہے, وہ اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی کے علاوہ, ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ کے علاوہ کوئی چیز خراب نہیں ہے اس پوری کائنات میں. ہر چیز ہمارے فائدے کی ہے, ہر چیز میں ہمارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہے. شیطان کا وجود نہ ہوتا تو ہمیں نیکی کا پتہ ہی نہیں چلتا. ان کے ضد دیہا تتبین الاشیاء, اپوزٹ سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. رات نہ ہوتی تو دن کی اہمیت ہی نہیں ہوتی, ٹھنڈک نہ ہوتی تو گرمی کا احساس نہ ہوتا, وائس ورسا. ہمیشہ تکلیفوں کے نتیجے میں یا چیزوں کی ضد کے نتیجے میں ہمیں دوسری چیزوں کی ویلیو سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں جس حال میں اللہ رکھے, ہمیں بس اللہ کی طرف اپنا رجوع بنا کے رکھنا چاہیے اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کسی صورت میں, جان چلی جائے. میں ان کو واقعہ سنا رہا تھا نا جگر مراد آبادی کا. ان کو اللہ نے توفیق دی, آل انڈیا شاعر تھے بہت بڑے, اور ہی واز ریئلی کوائٹ ویل ریراؤنڈ, لیکن ان کو شراب کی عادت تھی, بہت زیادہ شراب پینا, چھوڑتے نہیں, ہر وقت بغیر شراب کے کہیں بیٹھتے نہیں تھے. تو ایک اور دوسرے بڑے شاعر تھے, ان کا ان سے ملاقات ہوئی. وہ نیک آدمی تھے, وہ تھانوی صاحب کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے. تو ان کا کہ کیا حال ہے, ان کا نام ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب. تو یہ جب ان سے ملے رحمۃ اللہ علیہ, تو کہنے لگے کہ کیا تم بڑے نیک بنے ہوئے, داڑھی واڑی بڑا. تو ہاں میں تو تھانوی صاحب کی مجلسوں میں جاتا ہوں, سیکھ رہا ہوں, ان سے بہت پڑھا رہا ہوں. تو ماشاء اللہ میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے, ان کا نام بہت سنا ہے, بڑے اچھے آدمی ہے, لیکن یہ کہ میری ہمت نہیں ہوتی, میں نشے میں ہر وقت دھت رہتا ہوں. اس حالت میں ان کے پاس جاؤں گا, بڑی بے ادبی, بڑی شرم آتی ہے مجھے ایسے جاتے ہوئے. تو کہیں گے ہاں بات تو صحیح ہے, واقعی اس طرح سے تو جانا نہیں چاہیے, بہت ہی تم تو بالکل ہی دھت رہتے ہو. تو تھانوی صاحب کے پاس جب وہ بعد میں آئے مجذوب صاحب, تو کہا کہ حضرت آج میری ملاقات ہوئی تھی جگر مراد آبادی سے, اور انہوں نے یہ بات کہی. تو کہیں گے آپ نے کیا کہا؟ کہیں گے میں نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, تمہیں نہیں جانا چاہیے اس حالت میں. کہیں گے یہ تو بڑی آپ نے غلط بات کر دی, کیوں کہا آپ نے, ان کو لے آنا چاہیے تھا, میں تو سمجھتا کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں, یہ تو بڑی ناسمجھی کی بات کی. بھائی بیمار تو بیماری کی حالت میں ہی آئے گا, لے آتے ان کو. تو اچھا میں لے آؤں, ہاں بالکل لے آئی. پھر جا کے ان کو اگلی دفعہ بتایا تو وہ آئے, بہت شوق سے آئے, آ کے ملے, کافی محبت سے تعلق پورا, بیٹھے رہے, بات چیت بہت دیر تک کرتے رہے. پھر جاتے تو وہاں سے اٹھے تو ارادہ کر لیا کہ آئندہ زندگی بھر کبھی شراب نہیں پیوں گا. کہ انہوں نے مجھے اس کے باوجود برداشت کیا ہے تو بڑی بات ہے, میں نہیں ہم اتنی پاکیزہ مجلس, سب لوگ اتنے نیک عبادت والے, میں گندا. آئندہ واپس گئے, ڈاکٹروں کو انہوں نے صاحب اب وہ شراب نہیں پی رہے, تو طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. تو ہوتی ہے ظاہری بات ہے کہ آپ یوز ٹو ہیں, تو آہستہ آہستہ اس کو وین آف کیا جاتا ہے نا, اتنی زیادہ اس میں اس کے شیکنگ اور ساری چیزیں جو وڈرول سمٹمز ہوتے ہیں. تو بہت پریشانی میں آ گئے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ نہیں پئیں گے تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. کہیں گے دیکھو اگر پینا شروع کر دوں, گریجولی اس کو ودرا کرتا ہوں, تو کتنا عرصہ جی لوں گا. ان کا کہ 2-4 سال ہیں آپ کے پاس. ان کو اور اگر ابھی چھوڑ دوں, کہیں گے جلدی مر جائیں گے. تو مرنا تو بہرحال ہی ہے. ہاں تو کہیں گے بھائی میں اللہ کی نافرمانی سے اب نہیں مرنا چاہتا, بغیر شراب پیے میں مر جاؤں آج, یہ زیادہ بہتر ہے 2-3 سال کے بعد مروں شراب پیتے پیتے. اللہ کی نافرمانی اب میں نہیں کروں گا, عہد کر لیا, اب جان جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر کا بڑی بات نہیں پی. اس دن اس ایک مجلس میں طے کر لیا کہ نہیں پینا تو نہیں پینا, اب دنیا ادھر کی ادھر. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی پیو. اس زمانے میں تو کوئی ایسا کلورڈائزپ آکسائڈ وغیرہ اویلیبل بھی نہیں ہوگی کہ وڈرول سمٹم کنٹرول ہو جائے. لیکن اللہ کے بندے نے برداشت کیا, اور اللہ نے عمر بھی دی اور اطمینان سے وین آف کیا, بچ گئے, بچا لیا اللہ نے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کسی صورت نہ ہو. تکلیف جب بھی آئے اس میں پہلے جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ میں نے یقیناً کوئی غلطی کی ہے, ورنہ یہ تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا ہوا نا کہ I was someone worthy of being tested, کہ میں بہت ہی ہائی فائی لیول کا آدمی ہوں. یہ تو اس کا مطلب اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تو خود بیماری ہے. یہ تو تکبر عجب کی بات ہے نا. اس کو ہمیشہ خیال یہ ہوتا ہے کہ میں گندا ہوں, مجھ سے کوئی گناہ ہوا. اسی لیے حضرت عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوری قیامت میں اگر اعلان ہوا کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا باقی سب جنت میں, تو مجھے ڈر لگے کہیں میں تو نہیں ہوں وہ ایک. عجیب بات ہے نا, اتنے بڑے آدمی وہ یہ فکر کر رہے ہیں اگر ایک آدمی اگر جہنم میں جائے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں تو نہیں ہوں, باقی سب جنت میں جا رہے ہیں, ایک جہنم میں جا رہا ہے, تو مجھے لگے گا, یعنی
اب بھی فیئرفل کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس میں. پوری دنیا سب میں ایک خالی, یعنی ہی وڈ کنسیڈر ہمسیلف ٹو بی دا لویسٹ آف دا لو. یہ ہے ٹرو ریئلائزیشن کہ میں ابھی اپنی زندگی میں کچھ بھی کر لوں, ساری زندگی اللہ کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا, ہمیشہ تو میں اس میں کمزوری ہی رہوں گا. اس لیے نیک لوگوں کو پہلے اپنی فکر ہوتی ہے کہ میری وجہ سے یہ ہوا, کیونکہ اس کو نظر آتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے پہلے یہ خیال ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ اب سارے میرے گناہ اللہ نے دھو دیے, تو اب یہ اللہ درجہ بلند کر رہے, تو اس پر بھی خوش رہے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر ایسی بات. ٹھیک ہے نا.